وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقیناً سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کا محاورہ، تم دونوں کی بات چیت، تم دونوں کی گفتگو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے ہیں. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، جو آپ سے بحث و جدال کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. یہ آیات کس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ وہ کون سی جلیل القدر خاتون ہے کہ اللہ نے جن کی بات سنی، جن کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ نے ان کی بات سن لی. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، وہ کوئی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، یا کوئی حیوان ہو، یا کوئی حشرات الارض میں سے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تو ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. اللہ ہر ایک کو سن سکتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ سکتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے، اپنے عرش عظیم، عرش کریم پر جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے مستوی ہوتے ہوئے اللہ جو چاہیں سن لیں، جس کی چاہیں بات سن لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خاتون کی بات بھی سنی، اور اس کی بات سن کر اس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا. یہ اس عورت کی، اس خاتون کی جلالت اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات. اور اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں پہ ہوتے ہوئے، عرش عظیم پر مستوی ہوتے ہوئے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے تبلیغ کرو. انہوں نے کہا ہمیں ڈر ہے وہ ہم پہ کہیں زیادتی نہ کرے، ہم پہ سختی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، ڈرو نہیں،
اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ ویسے اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہیں، عرش عظیم عرش کریم پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ بات موجود ہے، یا قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ بات موجود ہے کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، یعنی جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو۔ بعض آیات میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ بعض آیات میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے۔ بعض آیات میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، قاہر ہیں، اپنے بندوں کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہوتے ہوئے، عرش عظیم پر ہوتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لی اللہ نے بات اس خاتون کی، التی عورت کے لیے آتا ہے، الذی ہو تو مرد کے لیے، التی عورت کے لیے، یقیناً سن لی بات اللہ تعالیٰ نے التی اس خاتون کی، تجادلک جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں۔ یہ کون عورت تھی؟ یہ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ، حضرت خولہ ان کا نام ہے، یہ ایک بوڑھی خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا۔ ان کے شوہر سے ان کا کوئی اختلاف ہوا، وہ تھوڑے سخت مزاج کے تھے، تو کئی دفعہ ڈانٹ دیتے تھے، کئی دفعہ ناراض ہوتے تھے اپنی بیوی پر کسی شکایت پر۔ اس دفعہ ناراضگی زیادہ بڑھی تو انہوں نے جاہلیت کا جو ایک طریقہ تھا اس میں وہ بیوی پر ناراض ہوتے تو بیوی کو اپنی ماں کی پشت کی طرح کہہ دیتے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، جیسے میری ماں کی پیٹھ، انت علیہ کا ظہر امی، عربی زبان میں تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ ایک زیادتی کی بات ہے کہ کسی کو، پہلی بات ہے ماں، بیوی کو ماں قرار دینا، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے، اور پھر ماں کے ساتھ انسان کا کتنا عزت والا، احترام والا رشتہ ہے۔ تو جس طرح مجھ پر میری ماں حرام ہے، ماں کے ساتھ انسان اس قسم کا تعلق سوچ بھی نہیں سکتا، تو جس طرح مجھ پر میری ماں حرام ہے تو آج سے مجھ پر اس طرح حرام۔ تو جاہلیت کے اندر اس طرح کہہ دیتے تھے کئی دفعہ، اور وہ اس کو طلاق شمار کرتے تھے۔ تو غصہ زیادہ آیا تو غصے کے اندر انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا۔ حضرت اوس بن صامت نے، یہ بھی بوڑھے تھے، اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ ان سے ایسی بات ہو گئی، ایسی زیادتی ہو گئی، گھر سے باہر چلے گئے ناراضگی میں، پھر گھر سے واپس آئے تو گھر سے واپس آ کر معذرت کی بیوی سے اور ان سے خدمت وغیرہ کا کہا۔ وہ کہنے لگی نہیں، اب تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا، جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسئلہ نہ پوچھ لوں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیا ہم علیحدہ ہو گئے ہیں یا ہمارے لیے کوئی اور گنجائش ہے۔ دیکھیے یہ ہے ایمان اور تقوی کی بات۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی نئی چیز ہو، انسان کو شش و پنج ہو کہ اب دین کے حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو ایک انسان کو پریشان ہونا چاہیے، ایک انسان کو اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک وہ اللہ کے رسول کا حکم نہ معلوم کر لے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، تقوی اسی کو کہتے ہیں۔
کوئی نئی بات ہو جائے تو انسان فوراً یہ غور کرے یا اس کا ذہن اس طرف جائے کہ میں معلوم کروں اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں رسول کا کیا حکم ہے۔ کہنے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہ شوہر پرواہ کرتے نہ بیوی پرواہ کرتی، اور وہ اسی طرح میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے رہتے کہ جی ہم ضرور معاملہ سب کے سامنے لائیں، معاملہ اوپن کریں گے، بےزتی ہوگی، لوگوں کے سامنے ہمارا معاملہ آئے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھا کہ اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو ہمیں ہمارا دین یہی سکھاتا ہے، کوئی نئی بات ہو، کوئی پریشانی کی بات ہو، کتاب و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر شے کا کافی شافی بیان موجود ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز بیان کر دی ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ میں۔ کتاب و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی نئی بات ہو، ایک مسلمان کو، مومن کو بے چین ہو جانا چاہیے کہ اب کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں کہ اللہ ناراض ہو جائیں، کہیں میں کوئی ایسا معاملہ نہ کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہو جائے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تقوی جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے جو صحابہ کرام کی آپ نے فرمائی تھی۔ اب یہ خاتون کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک مسئلہ نہیں پوچھ لیتی تب تک میں کوئی معاملہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر شکایت کی کہ دیکھیں میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور غصے میں مجھے جاہلیت میں جس طرح جاہلیت میں لوگ کرتے تھے اسی طرح مجھے ایسے کہہ دیا ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے، اور نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ نبی لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی مسئلے بتاتا رہے۔ اپنی طرف سے نبی کا کام یہ ہے کہ نبی لوگوں کو اللہ کا حکم بتاتا ہے۔ نبی جو بات اپنے منہ سے نکالتا ہے بطور دین، وہ نبی کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ نجم میں پڑھا، سورہ نجم کے شروع میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے دین کے بارے میں، جو بھی وہ بات منہ سے نکالتے ہیں، زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی۔ امت کا یہ کام ہے کہ جب امت نبی سے کوئی سوال کرے، نبی انہیں دین کے بارے میں جواب دے، تو امت کا یہ کام ہے کہ امت اسے اللہ کا حکم سمجھے۔ امت پر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرمائیں، یہ فریضہ لاگو ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے امت پر کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا نبی مبعوث ہو اور ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اپنے نبی ہونے کے دلائل پیش کر دے، معجزے اور اس قسم کی چیزیں، تو پھر امت پر گویا کہ ایک عہد قائم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کہ امت اب اس کی پابند ہو جاتی ہے، اس کی نہیں، اصل میں وہ اللہ کے حکام کی پابند ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی نے اللہ کا حکم پہنچانا ہوتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے مگر صرف اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ کوئی نبی آیا نہیں اور امت پر اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت فرض ہوئی نہیں، کوئی نبی آتا ہے امت پر اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ اب امت کا یہ کام نہیں ہے کہ امت یہ پوچھتی پھرے نبی سے کہ یہ حکم آپ کا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آج جس طرح کچھ لوگ جی فلاں حکم قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے، سنت میں ہے، سنت تو ایسے ہی ہوتا ہے، بس قرآن میں ہو تو ہم مانیں گے۔ امت کا یہ کام نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، جو بات آپ کی زبان اقدس سے نکلے بطور دین، میں اس لیے بار بار بطور دین کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات دنیاوی طور پر کریں، آپ نبی کی ایک حیثیت بشر کی بھی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں امت پر فرض نہیں ہوتی۔
وہ چیزیں امت پر لاگو نہیں ہوتی جو آپ بطور بشر فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ یہ جو کھجوروں کی قلم کاری کرتے ہو یہ نہ کیا کرو تو کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے قلم کاری نہیں کی تو اس سال کھجوریں کم ہوئیں، تو آپ نے وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا یہ بات میں نے تمہیں دنیاوی طور پر کہی تھی، یہ بات میں نے تمہیں بطور دین نہیں کی تھی، اللہ کی طرف سے نہیں کی تھی۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے امور ہیں، تم اب دنیا کے امور بہتر جانتے ہو، تم نے قلم کاری کرنی ہے قلم کر لو، یہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے بات کہی تھی، اللہ کی طرف سے نہیں کی تھی۔ آپ نے وضاحت فرما دی۔ تو نبی جو بات کرتا ہے وہ اس کی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بطور بشر ہو، بطور دین نہ ہو، اور نبی کی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بطور نبی کسی سوال کے جواب میں، کسی مسئلے کے حل میں بیان فرماتا ہے، چاہے وہاں وہ صراحت نہ بھی ہو کہ یہ نبی نے اللہ کا حکم سنایا ہے کہ اپنی بات سنائی ہے، وہاں غالب گمان یہی ہے، ہمارے امت کے سامنے یہی ہے کہ وہ دین کا مسئلہ تھا، تو نبی نے دین کے مسئلے میں حکم فرمایا ہے، فیصلہ فرمایا ہے، تو اس فیصلے پر بالکل اس طرح عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے امتی پر جیسے اللہ کی بات پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول روکیں اسے رک جاؤ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو فیصلے ہیں، چاہے وہ قرآن میں نہ ہوں بطور دین، ان کو کتاب اللہ قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتاب اللہ میں نہ بھی ہوں، وہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کا حکم، اللہ کا قانون۔ کتاب کا ایک معنی دو جلدوں میں ایک کتاب قرآن ہوتا ہے، اور کتاب اللہ سے ایک مراد اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون بھی ہوتا ہے۔ اس معنی میں نبی کے فرمان کو بھی جو بطور دین ہوتا ہے اس کو بھی کتاب اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا زنا کا، ایک کنوارے شخص نے اپنے مالک کی بیوی سے زنا کر لیا، اور پھر انہوں نے اس معاملے کو چھپانے کے لیے، رفع دفع کرنے کے لیے اپنے طور پر 100 اونٹ دے دیے، معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن جب یہ معاملہ دیگر لوگوں تک پہنچا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں رکھا جائے گا تب تک اس معاملے کو اس طرح رفع دفع نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ فرماؤں گا، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ فرماؤں گا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا یہ جو شخص ہے، مرد ہے، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور اسے جلا وطن کر دیا جائے 1 سال کے، اور یہ جو عورت ہے اسے رجم کر دیا جائے، اسے رجم کر دیا جائے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری یا مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے اس فیصلے کو اللہ کی کتاب قرار دیا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرماؤں گا، حالانکہ یہ جو آپ نے مردوں عورتوں دونوں کو آپ نے جو حکم فرمایا، دونوں حکم قرآن میں نہیں ہے۔ آپ نے جو فرمایا مرد کے لیے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، 100 کوڑوں کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن 1 سال کے لیے جلا وطنی کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ 1 سال کے لیے جلا وطنی کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے کیونکہ شادی شدہ تھی، تو رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، شادی شدہ زانی کا حکم قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں غیر شادی شدہ زانی کا حکم ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے کھول لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرماؤں گا۔ یہ جو تم نے بکریاں دی ہیں، 100 بکریاں اور غلام آزاد کیے ہیں، اس کو واپس لے لو۔ تیرے بیٹے پر، اس شخص کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے گیا، آپ نے فرمایا تیرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں کیونکہ وہ کنوارا تھا، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور وہ جو شوہر بیوی کا شوہر تھا اس کو آپ نے فرمایا
ایک شخص آپ کے پاس تھا انیس، اس کو کہا کہ اے انیس فغدو علی امرأۃ ھذا، اس عورت کے پاس جاؤ، اگر یہ عورت اعتراف کرتی ہے تو اسے رجم کر دو۔ تو عورت کو جو رجم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ بیوی تھی، شادی شدہ تھی، اور وہ جو مرد تھا وہ غیر شادی شدہ تھا، اس کو آپ نے 100 کوڑوں کا اور 1 سال کی جلا وطنی کا حکم دیا، اور آپ نے اس حکم کو اللہ کی کتاب قرار دیا۔ پتہ لگا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون، وہ قرآن میں نہ بھی ہو، وہ نبی کا فرمان ہو، نبی بطور دین فرمائے، وہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ یہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد یا عورت کے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دے پھر اسے اختیار باقی ہو۔ جب اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے دین کے بارے میں، اب کسی مومن کہلانے والے مرد یا عورت کا اختیار باقی نہیں رہتا، فیصلہ آ گیا اللہ کا اور رسول کا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اب جو نافرمانی کرے اس کے بعد اللہ کی یا اللہ کے رسول کی، دونوں کی نافرمانی ایک جیسی ہے، اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ جی فلاں حکم تو قرآن کا ہے، فلاں تو حدیث کا ہے، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، حدیث صحیح ہونی چاہیے، اس پر عمل کرنا ایسے جیسے قرآن پر عمل کرنا۔ جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اللہ کے رسول کی تو وہ واضح گمراہ ہو گیا، وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتا ہے؟ مومن مرد اور عورت کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو اس قسم کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن میں یہ ہے کہ حدیث میں ہے، یہ بحث صحیح نہیں ہے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے آ کر پوچھنے لگی کہ میرے شوہر نے یہ کیا ہے تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے پاس اس بارے میں آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ابھی تک اس بارے میں کوئی دین کی تعلیمات نہیں اتری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں اپنی رائے سے فیصلہ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ تو جو بات فرماتے تھے اللہ کی وحی کی روشنی میں فرماتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہنے لگے کہ تو صبر کر۔ وہ جو شوہر تھا اس کا رشتہ دار بھی تھا، چچا کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کی تابع داری کر، جا کے اس کی خدمت کر۔ وہ بار بار پوچھتی اس مسئلے کا تو حل بتائیے، آپ اس مسئلے کا حل نہ بتاتے، آپ خاموش رہتے، کیونکہ آپ کے پاس اس بارے میں ابھی تک کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں اتری تھی، آپ وحی کے انتظار میں تھے۔ اب وہ عورت جو ہے کہ جی اللہ کا حکم کیا ہے اس بارے میں پریشان تھی، پریشانی میں بار بار آپ کے پاس آپ سے کہتی کہ کوئی حل بتائیں۔ اس پریشانی کو اور اس بحث و تمہیز کو اللہ تعالیٰ نے تجادلو کا سے تعبیر کیا۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ جھگڑے سے مراد یہ نہیں کہ وہ آپ سے نعوذ باللہ کوئی بلند آواز سے بات چیت کر رہی تھی، یہاں یہ مراد نہیں، یہاں مراد بڑی شدت کے ساتھ بار بار سوال کرنا۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جاؤ اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرو، اپنے چچا کے بیٹے سے اچھا سلوک کرو، اس کی خدمت کرو، تو اس کو سمجھ آ گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتا رہے، کیونکہ ان پر وحی نہیں اتری۔ تو کبھی کیا کرتی، کبھی اللہ سے دعا کرتی اے اللہ ہمارے مسئلے کا کوئی حل نکال دے، اللہ سے شکایت کرتی اے اللہ ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے، ہمارے مسئلے کا حل اتار دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے کہتی کہ کوئی حل بتائیں۔ اسے پتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ تو نبی کے واسطے سے آئے گا، ڈائریکٹ تو نہیں اترے گا، مجھ پر تو نہیں اتر جائے گا، کسی اور پر تو نہیں اتر جائے گا، اترے گا نبی پر ہی۔ تو نبی سے بار بار بحث کرتی اور اللہ سے شکایت کرتی اے اللہ مسئلے کا کوئی حل اتار دے۔ یہ تربیت تھی صحابہ کرام کی، ان کو پتا تھا کہ مسئلے کا حل تو اللہ سے ہی آ سکتا ہے، اور آئے گا تو نبی کے واسطے سے آئے گا۔ نبی سے بحث کرتی، اللہ سے شکایت کرتی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے فرمایا اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تم دونوں سے مراد نبی اور اس عورت کی گفتگو۔ وہ عورت بار بار پریشانی میں آپ سے ذکر کرتی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، اللہ ہر ایک بات سنتے ہیں۔ یہ تو عورت ہے، اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بات بھی سن لیتے ہیں، ساتوں زمینوں کے نیچے کوئی جانور جو ہے وہ اللہ کو پکارے، کوئی کیڑا اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار بھی سنتے ہیں۔ کوئی رینگے اندھیرے میں تو اللہ اس کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات کو سن رہی تھی، ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا. تو حضرت عائشہ فرماتی تھیں بعد میں، سنن نسائی کی روایت اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، حضرت عائشہ فرماتی تھی الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، الذی وسع سمعہ الاصوات، کہ جس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی سماعت ہر آواز کو سن لیتی ہے، وہ مرد کی آواز ہو، عورت کی آواز ہو، بڑے کی آواز ہو، چھوٹے کی آواز ہو، انسان کی ہو، حیوان کی ہو، حشرات الارض جس کی بھی ہو، زمین کے اوپر ہو کہ زمین کے نیچے ہو، آواز آئے تب بھی، آواز نہ آئے، دل میں خیال آئے پھر بھی، تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ وسعت میں لے لیے ہے اس کی سماعت نے آوازوں کو. لقد جاءت خولۃ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں خولہ آئی، خولہ بنت ثعلبہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تشکو زوجہا، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، فکان یخفی علی کلامہا، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں گھر کے کونے میں تھی اور وہ دوسرے کونے میں دوسرے کمرے میں دوسرے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بحث و مباحثہ کر رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے اس کی بعض باتیں سنائی دیتی ہیں، بعض باتیں سنائی نہ دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں، اللہ نے اس کی ساری باتیں سن لی. حضرت عائشہ فرماتی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جو تمام آوازوں کو سن لیتا ہے. میں پاس تھی، میں دوسرے کونے میں تھی، میں دوسرے کمرے میں تھی، مجھے اس کی بعض باتیں سمجھ آتی، بعض سمجھ نہ آتی، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سن لیا اس کی بات کو. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو ہر آواز کو سن لیتا ہے. اور اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہ وہ خاتون ہیں خولہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ حضرت عمر کہیں ضروری کام سے جا رہے تھے بطور خلیفہ، تو رستے میں ایک بوڑھی خاتون نے انہیں روک لیا. حضرت عمر رک گئے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران، تو بڑا حیران ہوئے کہ ایک عام سی خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، حضرت عمر کتنی توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی بات پوری کی، پورے اطمینان سے بات پوری کی، تو حضرت عمر واپس آئے تو لوگوں نے حیرانگی سے کہا کہ ہم ایک ضروری کام سے جا رہے تھے تو آپ نے ایک بوڑھی خاتون کے پیچھے اتنا ضروری کام چھوڑ دیا. تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سن لی. یہ وہی خاتون تھی. حضرت عمر کہنے لگے اللہ نے ان کی بات سن لی تو میں ان کی بات کو کیسے بے توجہی کر سکتا ہوں جب اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ان کی بات سن لی. یہ وہی حضرت خولہ تھی. انہوں نے حضرت عمر سے جو بھی کہنا تھا انہوں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں وہ ہو جاتی ان کی مائیں. جو عورتیں اپنی بیویوں سے زہار کریں، زہار یہی ہے کہ بیوی کو ماں کی پشت قرار دے دینا. انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے. چونکہ ظہر امی کا لفظ استعمال کرتے تھے تو اسی ظہر سے زہار، ایک ہوتا ہے طلاق، ایک ہوتا ہے زہار. طلاق تو وہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے کہ میں تجھے الگ کرتا ہوں اپنے سے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں. زہار یہ ہے کہ شوہر بیوی کو ماں کی پشت کی طرح قرار دے. اگر ماں کے علاوہ کسی بہن کا یا کسی اور ایسے محرم رشتہ دار کا نام لے لے پھر بھی زہار ہو جاتا ہے جمہور علماء کے نزدیک، کہ تو مجھ پر ایسا جیسے میری بہن کی پشت. بہرحال یہ جو نکاح طلاق کا معاملہ نا، دیکھیے اس بارے میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بات کرتا ہوں. اللہ نے دیکھیے مرد کو حق دیا طلاق کا، عورت کو نہیں دیا. عورت کو اللہ نے حق دیا ہے جدائی کا، لیکن اس کے لیے خلا ہے، وہ طلاق سے تھوڑا فرق ہے، وہ عدالت میں جا کے معاملہ ہوتا ہے. عورت کو بھی یہ حق ہے، یہ نہیں عورت کو حق ہی نہیں ہے. عورت پہ زیادتی ہو تو عورت معاملہ اٹھا ہی نہیں سکتی عدالت میں، عورت معاملہ عدالت میں اٹھا سکتی ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اللہ نے ان کی بات سنی، تو اللہ نے خلا کا معاملہ بھی رکھا ہے. طلاق اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں اس لیے نہیں رکھی کہ عورت فوراً طلاق کہہ کر شوہر کو الگ کر دے، کہ عورت جذباتی ہوتی ہے ان معاملات میں. اللہ نے مرد کو اس معاملے میں حوصلہ اور صبر دیا ہے. تو اللہ نے مرد کو حق دیا ہے طلاق کا. اگر عورت علیحدگی چاہے تو اس کے لیے تھوڑا لمبا پروسیجر ہے، وہ اس طرح کہہ کر علیحدگی نہیں کر سکتی منہ سے کہہ کر. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ حق عورت کو نہیں دیا اس کے جذباتیت کی وجہ سے، اگر مرد اس کام کو عورتوں کی طرح کریں
تو کیا پھر اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا طلاق اس طرح دینی چاہیے اگر مرد عورتوں والا معاملہ کرے؟ اللہ نے عورت کیوں نہیں دیا کہ عورت جذباتی انداز میں طلاق نہ دے؟ عورت جذبات میں جو ہے نا وہ غور نہیں کرتی اور وہ بڑی سے بڑی بات کہہ دیتی ہے. مرد ہوتا ہے وہ ان معاملات میں، جھگڑے کے معاملات میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے. عورت وہ جھگڑے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، جذبات میں آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا عورت کے بارے میں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت جھگڑے میں اپنی بات کلیئر نہیں کر پاتی، جھگڑے کے اندر اپنے پہ قابو نہیں رکھ پاتی. لیکن اگر مرد بھی یہی کام کرے، مرد بھی جھگڑے میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، تو وہ پھر مرد کس بات کا ہے؟ پھر تو وہ عورتوں جیسا ہوا اس معاملے میں. اللہ نے جب مرد کو مرد بنایا ہے اور مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی، تو مرد کو اس معاملے میں عورتوں والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تقریباً 99%، اللہ معاف کرے، وہ جذبات میں طلاقیں ہوتی ہیں. غصہ آیا اور طلاق. یہ غصہ آنے پر طلاق اگر دینی ہے جذبات میں، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی طلاق کا حق دے دیتے اگر اس طرح کر کے جذبات میں طلاق دینی تھی. پھر مرد کو تو اس لیے طلاق کا حق دیا کہ مرد غصے کے اندر، جذبات کے اندر یہ کام نہ کرے. معاملہ غصے کے اندر ہو جائے، عورت جذبات میں ہے، مرد صبر کرے، حوصلہ کرے. مرد ہے، مردانگی کے تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر کرے، حوصلہ کرے. اور اگر حوصلہ کے بعد، بڑے سوچ و بچار، غور و فکر کے بعد اسے یہی سمجھ آتا ہے کہ طلاق ہو جانی چاہیے، طلاق دے دے. لیکن حوصلہ کر کے، یہ دیکھ کر کہ میں نے جب طلاق دینی ہے، سارے حالات کا جائزہ دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ عورت کی ایسی حالت ہے کہ میں اسے طلاق دے سکتا ہوں، کہ ایسی حالت نہیں ہے. عورت کو حالت حیض میں طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق نہیں دی جا سکتی. اس طہر میں، جس طہر میں وہ عورت کے قریب آیا ہے، اس طہر میں طلاق نہیں دی جا سکتی. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. یہ سب چیزیں غصے میں اور جذبات میں مد نظر رہیں گی مرد کے سامنے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گی. اللہ نے عورت یوں نہیں حق دیا کیونکہ عورت جذبات میں ہوتی ہے. عورت کا اگر یہ حق ہوتا، سیدھا وہ زبان سے طلاق دے سکتی، تو عورتیں جذبات میں یہ کام کر لیتی. یہی کام اگر مرد کرے تو پھر مرد نے مردانگی کا مظاہرہ تو کیا ہی نہیں. مردانگی یہ ہے کہ سوچ و بچار کر کے، غور و فکر کر کے، یہ جائزہ لے کر کے عورت کی اس وقت کیا حالت ہے، وہ اگر اسے یہی سمجھ آئے کہ طلاق ہو جانی چاہیے، یہ معاملہ نہیں نمٹ سکتا، تو وہ دیکھے کہ عورت کے حالات کیا ہیں. وہ کہیں حیض میں تو نہیں ہے، کہیں ایسا طہر تو نہیں ہے جس میں میری اس سے تعلق قائم ہو چکا ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ طلاق دے گا. پھر طلاق دے گا تو ایک طلاق دے گا. اللہ نے پھر 2 حق رکھے ہیں باقی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کتنی احتیاط رکھی ہے، لیکن ہم نے دونوں احتیاطیں ختم کر دی. ایک تو جذبات میں اور غصے میں طلاق، اور یہ تو عورتوں کا کام ہے، عورتوں کی طرح کا انداز ہے. پھر تو عورتوں کو بھی حق ہونا چاہیے تھا، عورتوں کو اس لیے حق نہیں دیا. اور پھر دی بھی تو اکٹھی 3 طلاق طلاق طلاق. یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بن گیا. میں اس کو مذاق کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق قرار دیا دین کے ساتھ. آپ کے دور میں ایک مسئلہ آیا، پتہ لگا کہ جی ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، غصے سے کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ تو بڑے حوصلے سے بات سنتے تھے. آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اپنے جگہ سے، فرمانے لگے کہ میں ابھی حیات ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، میری موجودگی میں دین کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، دین کو کھیل بنا لیا گیا، ابھی میں موجود ہوں. اتنا غصے ہوئے آپ کہ ایک صحابی کہنے لگے میں اسی گردن نہ اڑا دوں. یعنی اتنا آپ ناراض ہوئے اس کی بات پر. آپ نے فرمایا نہیں، تو اتنا بڑا جرم ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا اور غصے میں سوچے سمجھے بغیر طلاق دینا، یہ تو عورتوں والا کام ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ نکاح و طلاق کے معاملات قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ ان کو اپنی حدیں قرار دیتے ہیں. اکثر نکاح و طلاق کے آیات سے پہلے یا آخر میں تلک حدود اللہ کے الفاظ ہیں، یا ان آیات کے آخر میں بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور اللہ کن احکامات کو اپنی حدیں قرار دیتے ہیں کہ جس کو پامال کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. جو آخری حد ہے، جب انسان اسے بھی پامال کر دے پھر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں. انسان ہر حد کراس کر گیا. تو نکاح و طلاق کے معاملات کو دوسرے بارے میں زیادہ تر یہاں بھی اللہ نے اسے اپنی حد قرار دیا ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں. ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. نکاح و طلاق کے معاملات میں ایک تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ان کو اپنی حد قرار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نکاح و طلاق کے معاملات میں جگہ جگہ تقویٰ کا حکم دیتے ہیں. اللہ ڈر کا حکم دیتے ہیں کہ ان معاملات میں اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اکثر نکاح و طلاق کی آیات کے بعد اس قسم کی آیات ہیں.
واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. یہ آیات ہیں اکثر. اللہ سے ڈر جاؤ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو جانتے ہیں، اللہ ہر معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ نے مرد کو اس معاملے میں سربراہ بنایا ہے، قوام بنایا ہے، اسے حق زیادہ دیا ہے، تو اس پہ ذمہ داری بھی بڑی ہے. وہ یہ نہیں کہ دنیا میں تو عورت اس کے ماتحت ہے، عورت کو اس کی بات ماننی پڑے گی، تو اب مرد جو چاہے کرے. مرد کو جب اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو مرد پر ذمہ داری بڑی ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، زیادہ بڑا ذمہ دار ہے. اگر وہ زیادتی کرے گا تو اللہ تو پھر حساب لینے کے لیے موجود ہیں قیامت کے دن. دنیا میں بھی اللہ حساب لیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. تو نکاح و طلاق کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عورت کو دیا ہی نہیں اور ڈائریکٹ علیحدہ کر دے شوہر کو. تو جب مرد کو یہ حق دیا ہے تو مرد کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اگر مرد غصے میں جو ہے وہ عورت کی طرح طلاق دے دے، طلاق سوچے سمجھے بغیر، کوئی چیز مد نظر رکھے بغیر، اللہ کے کسی حکم کو مد نظر رکھے بغیر 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، کتنی بڑی زیادتی ہے. یا وہ طلاق سے بڑھ کر کوئی ایسی بات کہہ دے غصے کے اندر کہ بعد میں پچھتاتا رہے. یہ زہار کے الفاظ یہ بڑے ہی اللہ کو ناپسند ہے. یہ وہی غصے کے اندر، جذبات کے اندر یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بڑے ہی ناراض ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مردوں کے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ مرد ان معاملات کو ہوش و حواس کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ان معاملات کو کریں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو مرد غصے میں بیویوں کو ماں قرار دے دیتے ہیں، ماں کی پشت قرار دے دیتے ہیں، وہ مائیں بن جاتی ہیں بیویاں، وہ مائیں نہیں بن جاتی. ماں ہن امہاتہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. ماں تو وہ ہوتی جس نے جنم دیا ہو، جس نے جنا ہو، ماں وہ ہوتی ہے. بیوی کو کیسے تم ماں کہہ دیتے ہو؟ تم غصے کے اندر اتنے پاگل ہو گئے ہو اور اتنے جذبات میں آگے ہو کہ تم بیوی کو ماں کہہ رہے ہو اور تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. ماں تو بڑا قابل احترام رشتہ ہے، ماں کو ان جھگڑوں میں کیوں لے آتے ہو؟ ماں وہ ہوتی جنہوں نے انہیں جنا ہو. یہاں سے ایک بڑا اصول نکلا کہ ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دے. پرانے زمانے میں تو میڈیکل کی ترقی اتنی زیادہ نہیں تھی، آج کل میڈیکل ترقی کر گئی ہے، تو بعض دفعہ ایسے نئے نئے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کیا کرے. آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور وہ کرائے کی مائیں اور کرائے کے حمل اور یہ چیزیں بھی اب شروع ہو گئی ہیں. اور جن لوگوں کو حلال و حرام کا پاس نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں اس وقت بھارت میں ایک بڑا کاروبار یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں کرائے کی مائیں، یعنی وہ ٹیوب کے اندر وہ مرد عورت کا جو ہے وہ مادہ لے کر وہ اب کسی غریب عورت کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس کے رحم کے اندر، اور وہ پیسے لے کر جنم دے دیتی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں مرد عورت جن کا وہ تھا مادہ، وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہے. یہ کیا اولاد صرف جس کا مادہ ہو اس کی ہوتی ہے کہ جنم دینے کی بھی اہمیت ہے؟ اس کا خون دیکھیں، وہ خون جو دوڑ رہا ہے، جس نے جنم دیا اس کا خون دوڑ رہا ہے. ویسے کہنے کو جس کا مادہ ہے اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، لیکن صرف وہ تعلق اہمیت نہیں رکھتا. وہ تعلق تو زانی کا بھی ہوتا ہے. کیا زانی بچے کا باپ ہوتا ہے؟ زانی تو بچے کا باپ نہیں ہوتا. اگر زنا کے ذریعے کوئی اولاد پیدا ہو جائے، کیا اس کو باپ کی طرف، اس زانی مرد کی طرف منسوب کیا جا سکتا؟ نہیں منسوب کیا جا سکتا. مادہ تو وہاں بھی مادہ مرد کا ہوتا ہے. اگر حقیقی طور پہ پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں شخص کے زنا سے اولاد پیدا ہوئی ہے، اس اولاد کو اس مرد کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. میں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی غلط ہے، ہر صورت میں غلط ہے. یہ اس صورت میں غلط ہے جب وہ جو مادہ اکٹھا کیا جاتا ہے وہ میاں بیوی کا نہ ہو. وہ غیر مرد غیر عورت کا مادہ اگر ٹیوب میں اکٹھا کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اگر میاں بیوی کا مادہ ہو، اس کو ٹیوب کے اندر حمل سے باہر رکھا جائے، کسی خرابی کی وجہ سے حمل کے اندر ماں کے اندر کوئی کمی ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ حمل کا نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اگلے مرحلے ٹھہر سکتے ہیں رحم کے اندر. اگر وہ پہلا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ٹیوب کے اندر جو ہے وہ گزار دیا جائے، اس ماحول کے اندر جو رحم کے اندر ہوتا ہے،
اور اس کو رحم سے باہر گزار دیا جائے، پھر اس رحم کو بیوی کے رحم میں رکھ دیا جائے، تو یہ جائز ہے بالکل، اور یہ بالکل جائز ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی اس صورت میں اگر مادہ میاں بیوی کا ہے اور اس کو وہ بیوی کے رحم میں رکھا ہے، جو مرحلہ بیوی کے رحم میں خرابی ہے وہ مرحلہ گزار کر اس کو لیبارٹری میں رکھ کر پھر اس کو رحم میں رکھ دیا اور پھر وہ نارمل طریقے سے ڈیلیوری ہو گئی، تو یہ بچہ بالکل شرعی طور پر جائز ہے، صحیح ہے، اور یہ ان مرد عورت کا بچہ ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے اندر یہ سارا سلسلہ رحم کا اور یہ بچے کی تولید کا یہ سلسلہ سارا خراب ہے، اس کے اندر بیماری ہے، وہ بچہ جنم نہیں دے سکتی، تو ایک غیر مرد عورت کا مادہ ٹیوب کے اندر رکھ کر اس کو کسی عورت میں رکھ دیا جائے وہ بھی ناجائز ہے۔ ایک میاں بیوی ہیں، ان کا مادہ ٹیوب کے اندر رکھ کے اس کو کسی غیر عورت میں رکھ دیا جائے وہ بھی ناجائز ہے، چاہے وہ مادہ میاں بیوی کا ہو، لیکن اس کو غیر عورت میں رکھا جائے وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہاں ایک صورت بعد ایک نئی صورت سامنے آئی جدید دور میں، ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں، ایک بیوی بیمار ہے اور ایک بیوی صحیح ہے، تو اس آدمی اور اس کی پہلی بیوی جو بیمار ہے، جو بچہ جنم نہیں دے سکتی، ان دونوں کا مادہ دوسری بیوی کے رحم میں رکھ دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے جواز پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ دوسری بیوی اس آدمی کی بیوی ہے، لیکن اب یہ سوال ہے کہ یہ اگر بچہ ہوگا تو کس کا بچہ ہوگا؟ وہ جو مرد ہے وہ تو باپ ہے، وہ تو پہلی بیوی کا بھی شوہر ہے، دوسری بیوی کا بھی شوہر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مادہ منویہ وہ مرد کا ہے اور پہلی بیوی کا ہے، لیکن جنم پا رہا ہے دوسری بیوی سے۔ ایسے کچھ مسائل پیش آتے ہیں۔ ان مسائل کے اندر چونکہ یہاں بڑی صراحت تھی، میں نے کہا میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں جہاں جو عورت ڈیلیور کر رہی ہے اس کو اہمیت بہت زیادہ دی ہے۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، نہیں ہوتی ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ جنم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب بہرحال یہاں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ مرد تو وہ باپ ہے، لیکن اور یہ کام بھی جائز ہے، یہ کام بھی ناجائز نہیں ہے کیونکہ سارا شرعی تقاضوں کے اندر ہوا ہے، لیکن اب وہ عورتوں میں سے کس کا بچہ ہوگا؟ بہرحال اس میں مجھے بھی ابھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جو عورت جنم دیتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ مادہ وہ پہلی عورت کا ہے اور جنم دوسری عورت نے دیا ہے، اب کس کو ماں شمار کیا جائے؟ تو بہرحال یہ مسئلہ کافی سینسٹیو ہے۔ تو جنم دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، صرف مادہ سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ پہلی بات ہے کہ وہ مادہ جائز طریقے سے اکٹھا کیا جائے، وہ ناجائز طریقے سے اکٹھا نہ کیا جائے زنا کے ذریعے۔ پھر نمبر 2 کہ اگر جنم وہی عورت ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک ہی عورت کے اندر تولید کے اندر مسئلہ یہ ہو کہ شروع کے مرحلے اس کے رحم میں نہ ہوتے ہوں، بعد کے مرحلے 9 مہینے کا حمل ہے، شروع کے 3 مہینوں میں کوئی خرابی ہے، اگلے 6 مہینے وہاں اس کے رحم میں ہو سکتے ہیں، ایسی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، یہ تو بالکل جائز ہے۔ اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اسی عورت کا مادہ منویہ ہو، اسی کے شوہر کا ہو، اور وہ اسی عورت میں 3 مہینے گزارنے کے بعد رکھ دیا جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں ایک منکر بات، بہت ہی ناپسندیدہ بات کہتے ہیں، وزورا جھوٹی بات کہتے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے جو بیوی کو ماں قرار دے دیتے ہیں، اور ماں بھی نہیں، ماں کی پشت کی طرح۔ انہوں نے کتنی منکر بات کہی اور کتنی جھوٹی بات کہی، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بات بہت بڑی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ احزاب میں بھی ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے، کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، سورہ احزاب آیت نمبر 4 ہے، اپنی جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنا دیے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں ساری کی ساری، یہ منہ کی باتوں سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ جس طرح ایک انسان کے 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک ہی عورت اس کی بیوی اور اس کی ماں بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک وہ بچہ جسے وہ اڈاپٹ کر لے، اس کا حقیقی بچہ نہ ہو، اس کے کہنے سے وہ اس کا حقیقی بچہ نہیں بن سکتا۔ ہاں وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے، اس کی کفالت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کا بچہ شمار نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک جو کرنا ہے کرے، اس کے
اس کا وارث بھی نہیں بنے گا، وہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ واللہ یقول یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اللہ حق بات کہتے ہیں، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو ان معاملات میں انسان کو حق بات کہنی چاہیے، غصے میں بھی انسان کو اس طرح کی منکر اور جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کرتے ہوئے اس کو منکر اور جھوٹی بات قرار دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں لا علمی میں، یہاں جلد بازی کے اندر جو زیادتی ہو گئی ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لا علمی میں ہو گیا، چلو آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت جھوٹی بات ہے، بہت جو ہے وہ منکر بات ہے، لیکن آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ غصے کے اندر یہ معاملات جیسے میں نے ذکر کیا ہونے ہی نہیں چاہیے۔ نہ غصے کے اندر طلاق ہونی چاہیے کہ انسان یہ جائزہ نہیں لے سکے بیوی حاملہ، بیوی حیض میں ہے کہ نہیں، یہ جائزہ نہیں لے سکے کہ اس طہر کے اندر ہمارا آپس میں تعلق بھی قائم ہوا کہ نہیں، غصہ آیا اور ساتھ فائر کر دیا اس نے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح غصے کے اندر بیوی کو ماں قرار دے دے اور اس قسم کی باتیں، تو یہ جائز نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں بڑی ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، وہ انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى